أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 سے 113۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، لن يدخل ہرگز داخل نہیں ہوگا، الجنت جنت میں، الا سوائے، من کان ہودن جو ہوگا یہودی، او نصارا یا نصرانی۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ نے ایک بات لوگوں میں مشہور کر رکھی تھی، یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی ہوں گے، اور نصرانیوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ جو صرف نصرانی ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ان کی صرف خواہشات ہیں، نام رکھ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے اپنا کیا نام رکھ لیا ہے، کس نام سے وہ اپنے آپ کو پکارتے ہیں، بلکہ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتو لے آؤ، برہانکم تم اپنی دلیل، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے، اس دعوے میں اگر تم سچے ہو کہ یہودیوں کے لیے جنت ہے یا صرف نصرانیوں کے لیے، تو پھر اس کے لیے تمہیں کوئی دلیل پیش کرنی چاہیے۔ بھلا کیوں نہیں، من اسلم جس نے جھکا دیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے۔ اسلم یسلم سے تسلیم کرنا، سر تسلیم خم کرنا، مان لینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ جس نے بھی اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا، جس نے بھی تسلیم کر لیا، وہ محسن، اور پھر تسلیم کرنے کے ساتھ وہ محسن، اور وہ نیکوکار ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، فلہ پس اس کا اجرہ، فلہ پس اس کے لیے ہوگا اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے پاس۔ کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس نام سے اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، کہ آپ کا نام کیا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سر تسلیم خم کر لیا ہے کہ نہیں، آپ نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا لیا ہے کہ نہیں۔ صرف نام رکھ دینا کافی نہیں ہے، صرف ہاں کر دینا کافی نہیں ہے، کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ ملازمت کرنا چاہتے ہو، آپ نے کہا جی ہاں کرنا چاہتا ہوں، یہ ہاں کر دینے سے کام نہیں بنے گا۔ پھر اس کے بعد جتنی بھی زندگی آپ نے اس کے ساتھ گزارنی ہے، تو پھر اس کی تابع داری بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میاں بیوی کی شادی میں انسان صرف اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں جی میں نے قبول کر لیا ہے، بلکہ پھر یہ ساری زندگی کا بندھن ہے۔ مرد ہے تو اس کی ساری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ اس نے نبھانا ہے اور ذمہ داریوں کو اٹھانا ہے۔ عورت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے پھر پوری زندگی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ گزارنی ہے۔ تو یہی معاملہ انسان کا رب کے ساتھ بھی ہے، کہ جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ پھر اپنی ساری زندگی کو اس طرح گزارنا ہوتا ہے کہ جو اللہ کا مطالبہ ہوتا ہے اس سے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جہاں کہیں انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پھر انسان اس پہ توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اللہ سے اپنی غلطیوں پہ معافی مانگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے۔ تو جو بھی ایمان لائے گا اور صرف نیکیاں بھی ساتھ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اجر کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ فلا خوف علیہم، یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ اداس ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ یعنی پھر روز قیامت بھی وہ لوگ خوشی کی حالت میں ہوں گے، پریشانی کا عالم ان پر نہیں ہوگا۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصرانی، علی شیء، کسی چیز پر۔ یعنی جو آپس میں ان کی عداوت ہے، گو اسلام کی خاطر یا اسلام کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں اکٹھے دوست بن گئے تھے اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے تھے، لیکن ان کی آپس کی صورتحال بھی یہی تھی کہ یہ ایک دوسرے کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے کہ یہودی جو ہے کہتے نصرانی حق پر نہیں ہے، اور نصرانی یہ کہا کرتے تھے کہ یہودی حق پر نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصرانی، علی شیء، کسی بھی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور نصرانیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی بھی چیز پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب، کہ وہ دونوں اہل کتاب ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ اصل چیز کیا ہے، اللہ کا مطالبہ ان سے کیا ہے، لیکن بس وہ نام ہی کو ترجیح دیے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی عداوت میں آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آج بھی ہماری بھی یہی صورتحال ہے
کہ ہر فرقہ جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ جو ہمارے فرقے کو اختیار کر لے گا ہماری جماعت میں آ جائے گا جنت اسی کی ہوگی، تو یہ غلط فہمیاں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بھی شخص اللہ کی توحید کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے اور پھر ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور بندگی میں گزار دیتا ہے، چاہے اس کا کوئی کسی بھی ملک سے تعلق ہو، کسی بھی قوم اور برادری سے تعلق ہو، کسی بھی خطے میں رہتا ہو وہ، اور کسی بھی نام سے اپنے آپ کو پکرواتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کذالک اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں جانتے، مثل قولہم ان کی بات کی طرح، یعنی یہاں سے اشارہ پہلے مکہ کی طرف ہے، مشرکین مکہ کی طرف، کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، جن کے پاس زمانہ قریب میں کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا تھا۔ ان کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس عرصہ جو اس درمیان میں گزرا ہے وہ تقریباً 2000 سال کا ہے۔ تو ان کے پاس تو نہ کتاب تھی نہ ہی کوئی پیغمبر، لیکن اس کے باوجود بھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے بارے میں یہی بات کیا کرتے تھے کہ یہ تو نیا دین لے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، وہ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ فاللہ یحکم، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، بینہم ان کے درمیان میں، یوم القیامت قیامت کے دن، فی ما کانوا جس میں تھے وہ یختلفون اختلاف کرتے۔ تو ان جن باتوں میں آج اختلاف کر رہے ہیں ان کو یہ تسلیم نہیں کر رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش ہونا ہے اور اللہ وہاں فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے اور کس نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔